اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خواتین عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے، اس کا چوتھا پارٹ یہ ہے کہ یہ اسلامی بینک حلال ہے یا حرام ہے، فیصلہ آپ خود کیجیے۔ کسی مولوی سے کسی بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی میری کسی باتوں میں یقین کریں، فیکٹس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ چوتھا پارٹ ہے اس کا۔ اب اس میں یہ بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو پریکٹیکلی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کہ اسلامی بینک جو ہے اپنا پیسہ کہاں انویسٹ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ 1 کروڑ کا 10 کروڑ بنایا ہے، اب 9 کروڑ پیسہ تو ان کے پاس آ گیا ہے۔ دوسرا یہ بھی عرض کر دوں، جو ریزرو فریکچر ریزرو کی میں نے بات کی تھی، اس میں ایک بینک جو پہلے میں نے اس کی انالیسس کیا تھا، اسلامی بینک جو اپنا پریمیئر اسلامک بینک کہتے ہیں، ان کا سرمایہ 14 ارب روپے تھا، لیکن انہوں نے قرضے دیے ہوئے تھے 1 کھرب 445 ارب کے۔ ابھی تک اس پہ مجھے کسی نے نہ کامنٹ کیا نہ مجھے کہا میں غلط ہوں۔ وہ ان کے یعنی جو ان کی ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے وہ میں نقل کیا تھا۔ اچھا، اب یہ دوسرا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے، اب یہ بینک پوچھ رہا ہے، بینک نے جو مطلب جو شریعہ کمپلائنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ جس کو یہ شریعت کمپلائنٹ کہتے ہیں، اس میں شریعت کا نام و نشان تک نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا۔ وہ یہ ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ اسلامی بینک جو ہے ان کا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کن کمپنیوں میں انویسٹ کریں۔ اس کو نام دیتے ہیں کہ انویسٹی کمپنی، یعنی اسلامی بینکوں کا شریعت سکریننگ کا معیار، یعنی شریعت سکریننگ کر کے دوسری کمپنیوں میں سرمایہ کاری کا شرعی معیار۔ انویسٹی کمپنی جس میں بینک سرمایہ لگائے گا اس کو انویسٹی کمپنی کہتے ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ اس کا کاروبار ایک حلال ہونا چاہیے، یعنی وہ کسی ناجائز یعنی سور کی کوئی فیکٹری نہ ہو، ان کی شراب کی فیکٹری نہ ہو، یا مثال کے طور پہ جوا نہ کھلواتے ہوں لوگوں کو، یا انہوں نے کوئی طوائفوں کا کاروبار شروع کیا لڑکیوں کی آمد و رفت کا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کاروبار تو حلال ہو گیا جی۔ اس کے بعد میں انہوں نے یہی کہا کہ کمپنی کے بنیادی کاروبار میں کوئی مطلب اصولی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا کہ جو روایتی بینکوں، انشورنس کمپنیاں، لیز پر دینے والی کمپنیاں، سود پر مالی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیاں، وہ کاروبار جو شریعہ کے ذریعے منظور شدہ نہیں ہے، یعنی جو آپ کی شریعہ بورڈ وغیرہ نے کمپلائنٹ نہیں اپروو کیا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن مندرجہ بالا کسی بھی کمپنی کے حصص لینا یا سرمایہ کاری کرنا جائز نہیں، یعنی جس کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے، بینک خود کہہ رہا ہے کہ ہم ایسی کمپنی میں انویسٹ نہیں کر سکتے جس کا کاروبار شرعی نہیں ہے۔ لیکن انہی کمپنیوں کی وہ دوسرا معیار بتاتے ہیں، معیار 2 یعنی اسٹینڈرڈ 2، یعنی یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ جو ان کے مجموعی اثاثوں پر سود سے متعلق قرض، یعنی جو ان کے مجموعی ایسٹس ہیں اس کے متعلق قرض لے سکتے ہیں، یعنی کل اثاثوں کا تناسب سے سود پر مبنی قرض 37% سے کم ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کمپنی کے اثاثے 1 کروڑ ہیں تو یہ 37 لاکھ جو ہے اپنا کسی سودی کاروبار میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اسے فکسڈ اماؤنٹ پہ فکس شرح پہ سود دے سکتے ہیں۔ یعنی وہ کمپنی جو ہے جس میں یہ انویسٹ کر رہے ہیں، یہ بینک ڈائریکٹ نہیں کر رہا، بینک کسی اور کمپنی میں انویسٹ کر رہا ہے، انڈائریکٹلی اس میں انویسٹ کر رہا ہے، اس کا یہ معیار بتا رہے ہیں کہ اس کا کل اثاثوں کا 37% جو ہے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ کمپنیاں اپنے مفاد پر نفع نقصان پر چلاتی ہیں، اس لیے ان کو یہ چیز جائز ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اگر اسی کمپنی کے جس میں انویسٹ کر رہے ہیں اس کے حصہ داران جو یا اکاؤنٹ ہولڈر جو ہیں یا حصے دار ہیں، وہ اس طرح کے ادھار پر ذاتی طور پہ رضامند نہ ہو تو وہ ایک قرارداد پاس کروائیں جس میں میجورٹی ریجیکٹ کر دے اس کو کہ جی ہم سودی کاروبار میں جانا چاہتے ہیں، آپ نہیں جانا چاہتے آپ نہ جائیں، یعنی منارٹی ادھر، یعنی ایک قسم کا جو اسلامی بینک اپنے کو اسلامی کہتے ہیں وہ اتمام حجت کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک قرارداد پاس کرنے جو اس سودی جو انویسٹی کمپنی جو اپنے سرمایہ کا 37% سودی کاروبار میں لگا رہی ہے اس میں نہیں جانا چاہتے تو یہ اپنی ایک ریزائنمنٹ شو کر دیں اور وہ اس میں شکل میں قراردادی شکل میں کر دیں، تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس معاملے میں قرض کو کسی بھی سود پر مبنی قرض کے طور پر درجہ بند کیا گیا ہے جس میں بانڈز TFC کے برسر، یعنی جو فکسڈ انٹرسٹ بیئرنگ پیپرز ہیں، بانڈز ہیں، اس میں یہ انویسٹ کر سکتے ہیں اگر اس کمپنی کا ٹوٹل ایسٹ کا 37%
سے کم سرمایہ ان چیزوں میں لگا ہوا ہے. تو میرے حساب سے یہ مکمل سود ہے. فکسڈ شرح پہ جب لیتے ہیں، جب سود کی انکم ان کے پاس آئے گی، وہ کسی لحاظ سے بھی شریعت کی پابند نہیں ہے. اور یہ انفارچونیٹلی اس کو شریعت کمپلائنٹ کہہ رہے ہیں. شریعت کمپلائنٹ کسی صورت میں یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے 37% جو سرمایہ ہے اثاثے کا، وہ انہوں نے سودی کاروبار میں لگایا ہوا ہے. معیار 3 کیا ہے کہ کل اثاثوں کا غیر تعمیل یعنی نان کمپلائنٹ سرمایہ کاری کا تناسب کل 33% سے کم ہونا چاہیے. یعنی نان کمپلائنٹ سرمایہ کاری کا تناسب کمپنی کے کل اثاثوں سے 33% سے کم ہونا چاہیے. یعنی یہ ایک اور معیار مقرر کر دیا ہے. یعنی اسلامی بینکوں کا شریعت اسکریننگ کا معیار، دوسری کمپنیوں میں سرمایہ کاری کا شرعی طریقہ. معیار نمبر 2، کل اثاثوں کا غیر تعمیل یعنی نان کمپلائنٹ سرمایہ کاری کا تناسب کمپنی کے کل اثاثوں سے 33% سے کم ہونا چاہیے. اس میں 37% کہہ رہے ہیں، تیسرے معیار میں 33% کہہ رہے ہیں. اس کی ہمیں بھی کچھ لاجک سمجھ میں نہیں آ سکی کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. باہر کا یہ پرنٹڈ ہے، یہ ان کی ویب سائٹ میں موجود ہے. میزان بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہم نے کسی اور جگہ سے نہیں لی. غیر شرعی کمپلائنٹ سرمایہ کاری میں روایتی باہمی بانڈ، روایتی منی مارکیٹ آلات، یعنی یہ جو نان کمپلائنٹ جو سرمایہ ہے، یہ سارا ان چیزوں میں انویسٹ ہو سکتا ہے جہاں سے ان کو فکسڈ شرح سود کے اوپر پیسے مل رہے ہیں، یعنی انکم آ رہی ہے. لہٰذا میرے حساب سے تو یہ بالکل جو ہے یہ شریعت کی پابندی نہیں ہے. لیکن چونکہ اسلامی بینک کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے شریعت کمپلائنٹ کا یہ معیار مقرر کیا کہ ان کمپنی انویسٹ کریں گے، یہ ان انڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں جن کمپنیوں میں یہ انویسٹ کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی سرمایہ کاری کیا کس تناسب سے ہوگی اور کس طرح کن چیزوں میں ہوگی. یہ میرا خیال میں ابھی تک پراپرلی مجھے بھی کلیئر نہیں ہے. لہٰذا آپ بھی اس کی فردر کو چھان بین کرنا چاہ رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہوگی کہ میزان بینک .org پہ جائیں اور ان کے سارے معیار کو آپ اسٹڈی کر لیں اور آپ کو خود پتہ چل جائے گا یہ کیا کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں معیار 4، کل آمدنی سے عدم تعمیل آمدنی. یعنی یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں کہ جو نان کمپلائنٹ یعنی سودی فکسڈ شرح سود سے آمدنی آ رہی ہے، یہ ٹوٹل آمدنی کا 5% ہونی چاہیے. اب یہ کسی دیوانے کا خواب ہی لگ رہا ہے مجھے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹوٹل اثاثوں کا 37% سرمایہ جو ہے وہ آپ کا جائے گا اس میں فکسڈ سود میں جائے گا. تو اگر 37% سرمایہ جو ہے وہ فکسڈ سود میں جائے گا تو اس کی انکم 5% کیسے ہو سکتی؟ 5% بہت زیادہ ہوگی. یہ پتہ نہیں انہوں نے ایسی لکھ دیا لوگوں کو شاید مسلیڈ یا مس گائڈ کرنے کے لیے. بہرکیف آپ جو بھی ان کے مفتی بیٹھے ہوئے شریعہ بورڈ میں ان سے پوچھیں کہ یہ یہاں تو آپ 37% کہہ رہے ہیں، یہاں 5% کی قید لگا رہے ہیں. تو ایک کمپنی جو اپنے سرمایہ کا 37% فکسڈ شرح سود میں انویسٹ کر رہی ہے، اس کی ٹوٹل انکم 5% کم کیسی ہوگی؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. غیر تعمیل آمدنی یعنی سود پر مبنی لین دین، روایتی انشورنس کمپنی سے انشورنس دعویٰ کی ادائیگی، یہ باقی ساری وہ فکس انکم کی تشریح کر رہے ہیں کہ جس میں وہ مطلب ہے روایتی انشورنس کمپنی سے جو انشورنس کی پیسے ملتے ہیں، جرمانے ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ بھی ان کے لیے جو ہے جائز ہے. اگلا معیار 5 ہے جی اسلامی بینکوں کا شریعت اسکریننگ کا معیار. دوسری کمپنی سرمایہ کاری کا طریقہ، کل اثاثوں کے لیے مایع اثاثہ یعنی لیکوڈ اثاثے کتنے ہونے چاہیے. کل اثاثوں کا لیکوڈ اثاثوں کا تناسب 25% ہونا چاہیے. یہ شریعت میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کا لیکوڈ کہاں ہونا چاہیے. شریعت کا معیار یہ ہے کہ آپ مشارکہ مداربہ میں انویسٹ کریں، نفع نقصان کی بنیاد پہ کریں اور اس کی شرح وغیرہ اپنی طے کرنے پہلے کہ آپ کی نفع نقصان کی شرح آپس میں شیئرنگ کیا ہوگی. لیکن یہ ٹوٹلی وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو کہ IMF، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل منی مارکیٹ، اسٹیٹ بینک کی ریگولیشنز ہیں کہ آپ کا سرمایہ جو ہے 25%، ٹوٹل سرمایہ کا 25% جو ہے لیکوڈ فنڈ میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کو اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ دینے میں، نفع دینے میں آسانی ہو. لہذا خام مال کی انوینٹری دیگر تمام مرکز اثاثوں کے درمیان کام غیر منقول سمجھا جاتا ہے، جبکہ سود پر مبنی طویل مدتی سرمایہ کاری کو شریعت کا لحاظ سے مایع سمجھا جاتا ہے. یعنی جو سود پہ آپ اپنے طویل مدتی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کو یہ لیکوڈ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ایزیلی انکیشیبل ہیں. لہذا یہ بھی ایک بہت بڑی مطلب ان کی یہ مطلب غلط بیانی ہے کہ آپ ایک کمپنی میں سود پہ انویسٹ کر رہے ہیں، اس کے لیکوڈ سرمایہ کی بات کر رہے ہیں اور اس کو جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کو بھی لیکوڈ سرمایہ میں لے کے جا رہے ہیں.
اسلامی بینک و شریعت قانونی معیار دوسری کمپنیوں کو سرمایہ کاری تکلیف کا مظاہرہ۔ اب یہ ایک اور سنیں جی، جو ان کا جو طریقہ کار دیکھیں کیا، یعنی اپنے آپ کو سیو کس طرح کرتے ہیں۔ بینک یہ اسلامی بینک کہہ رہا ہے، جو بھی اسلامی بینک ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسی کمپنی میں انویسٹ کریں گے جس کا سرمایہ 37% اس میں ہو، پھر اس کا لیکوڈ اس میں ہو، تناسب اس طرح سے ہو، یہ سارا آ گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر انویسٹی کمپنی کا جس میں یہ انویسٹ کر رہے ہیں کاروبار حلال ہے، جیسے آٹو موبائل، ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ وغیرہ، مگر وہ اپنی اضافی رقم سود والے کاروبار میں لگا رہے ہیں اور اس میں جمع کرتے ہیں، یا سود پر قرض لے کر غیر شرعی کام کر رہے ہیں، ایسی کمپنی کے جس میں یہ انویسٹ کریں، ایسی کمپنی کے حصہ داران پہ لازمی طور پر اس طرح کے معاملات کے خلاف نفی کا اظہار کرنا ہوگا۔ یعنی صرف اظہار کرنا، انہوں نے کوئی اپنی قدم نہیں اٹھانا۔ یعنی جو کمپنی جس میں یہ انویسٹ کر رہے ہیں نا اسلامی بینکنگ والے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تکلیف کا مظاہرہ کریں کہ ہائے اللہ ہم مر گئے، اس میں تو فکسڈ شرح پہ یہ سود لے رہے ہیں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، لہذا وہ تکلیف کا اظہار کریں، بلکہ کمپنی کے عام اسی انویسٹی کمپنی کے عام اجلاس میں قرارداد پاس کریں، جو کہ اس میں یہ تو ڈسینٹنگ ہوں گے، جو ڈسینٹ کر رہے ہیں، جو اگری نہیں کر رہے، لیکن جو میجورٹی ہے وہ اس کو اگری کر دیتی ہے، اس کا یہ مطلب ہے ان کے پاس جواز آ جائے گا۔ یا اگر قرارداد پاس نہیں کر سکتے تو یہ لوگ جو ہیں جو اس سے اتفاق نہیں کرتے فکس شرح کے اوپر، یہ ہمیں آرام سے خط لکھ دیں کہ جناب یہ فکسڈ سود کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، یہ آپ کی اطلاع کے لیے، لیکن اس کے باوجود کھاؤ پیو عیش کرو، جو آتا ہضم کرو، فکسڈ انٹرسٹ، فکسڈ شرح سود کے اوپر ان کا کافی مطلب ہے پیسہ جو آ رہا ہے اور وہ بعد میں کھاتے داروں میں بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارا تقریباً چوتھے پارٹ کا آخری حصہ ہے جو کہ پنچ لائن ہے۔ یہ میں بتا دوں، اسلامی بینکوں کے حرمت سود اور حرمت یوم السبت میں مماثلت کیا ہے، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اصحاب سبت یعنی ہفتے کے روز والے بمطابق مسلمان قرآن میں ذکر آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے یہ کچھ لوگ تھے، یہودی تھے، ایک کبیر ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کا کرنا جرم قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا۔ اس قبیلے کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے، کیونکہ ایک وہ تھے جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اللہ کے منع کرنے کے باوجود، دوسرا وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا، تیسرا جو تھا خاموش رہتا تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کو اتنا غیظ و غصہ اور غضب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ یہ قرآن میں ہے، یہ آیت اس میں قرآن کریم کی البقرہ سورہ البقرہ میں ہے، اس کی آیت میں خیال میں اگر آپ تفصیل میں دیکھیں تو آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ آپ دیکھیں، اب اس کا ذرا موازنہ کریں اسلامی بینک کے ساتھ۔ اسلامی بینکنگ میں کیا ہے، یعنی سود جو ہے جو نظر آ رہا ہے ان کو اتنا بڑا سرمایہ کاری، یہ IMF کی نظر میں بڑا ایک لوکریٹو یعنی بہت ہی اٹریکٹ کرنے والا بزنس تھا، لہٰذا انہیں جیسا مچھلیاں آ رہی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی پیسہ آنا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے تانے بانے جوڑنے شروع کر دیے۔ وہ مچھلیوں کو تو اس وقت وہ نہیں کر سکتے، پھر انہوں نے ہیلے بہانے بنا کے اس کو کہا کہ جی ہم ایسٹ بیچ رہے ہیں، ہم تو پیسہ بیچ نہیں رہے، مختلف طریقے کر کے یہ کرایہ ہے، یہ بے ہے، یہ بے مؤجل ہے، یہ بے فلانا ہے، یعنی دنیا جہان کے ہیلے بہانے، جواز، تعویلات، مفروضات، کوئی بھی اجتہاد نہیں کیا انہوں نے۔ یہ کر کے انہوں نے لولا لنگڑا ایک اسلامی نظام کا بلا سود سسٹم کر دیا جو کہ قطعاً نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہم سب لوگوں کو اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہم حالت عذاب میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنگ کی حالت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری توبہ کو قبول کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی علیہ السلام کی تعلیمات و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کو فلاحی راستہ بنائے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔